امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اضافی ٹیرف پر چین امریکہ تجارتی جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ چین کے لیے ٹیرف 125% کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ اب اسے امریکی صدر کا یہ ڈبل گیم سمجھا جائے یا پھر کچھ اور۔ چین کے علاوہ جو باقی تمام ممالک ہیں ان کے لیے ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے، اور پاکستان پر جو ٹیرف لگایا گیا ہے اسے بھی معطل کیا گیا ہے۔ چلیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سعادت سفیر علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی صاحب پہلے ذرا اس کو انٹرنیشنل فرنٹ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو امیگریشن لاز تھے ان کو شدید سخت کیا، لیکن ود ان فیو آورس ہی رولڈ دا لاز بیک۔ اب ٹرمپ نے یہ تقریباً ایک ٹیرف وار چھیڑی، اور ٹیرف وار چھیڑنے کے کچھ گھنٹے بعد دوبارہ سے انہوں نے 3 مہینے کا پاز لے لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ کوئی اس کے پیچھے ان کی کوئی لاجک ہوتی ہے، یا پھر وہ عادت سے مجبور ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پالیسیز کے معاملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسٹریٹجک اپروچ اور ایک ٹیکٹیکل اپروچ۔ اسٹریٹجک اپروچ ٹرمپ کا وہی ہے جو اس نے ہمیشہ اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ریونیو زیادہ آنے چاہیے، اور امریکہ میں جاب زیادہ کریٹ ہونی چاہیے، انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہوگا۔ تو یہ سب اس کی سوچ ہے۔ اب یہ جو 90 دن کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت بحران ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینجز پہ لاس آ رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ٹیرف وار کو روکے گا، اور تاکہ دوسروں کے ساتھ کوئی نرمی پھر سے دکھائے گا، کیونکہ جو نرمی تھی وہ ختم کی ہے اس نے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ اور سخت پوزیشن رکھے گا۔ اب اس کو جب ہے تو بزنس مین، جب اس کو یہ لگے گا کہ یہ اس کی وجہ سے ان کے اقتصادی صورتحال میں، ان کے اکانومی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، تو پھر جا کر وہ اس کو ذرا کیلیبریٹ کرے گا، اس کو آگے پیچھے کرے گا۔ لیکن اس کا اپروچ یہی ہے کہ سب کے اوپر لیویز لگاؤ، ٹیرفز لگاؤ، اور امریکہ میں زیادہ پیسے اندر ملک میں آپ منگواؤ۔ تو یہ دس از دی اپروچ، اور یہ اپروچ میرا خیال ہے کہ اس کی ابھی بھی رہے گی۔ اچھا سر، گرچہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تجارتی جنگ ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گی، یا پھر جلد اختتام پذیر ہو جائے گی؟ اور اس کے علاوہ جو اس کشمکش ہے یہ اس پر عالمی تجارت اور معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ایک عارضی اسٹیپ اس نے لیا ہے، اور بہت تھوڑے مدت کے لیے۔ میرا خیال ہے یہ تجارتی جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور ٹرمپ اس کو گیو اپ اس طرح نہیں کرے گا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے بھی ایک انٹرویو اس کا میں نے دیکھا تھا، تو اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو بہت نقصان ہو رہا ہے، دنیا باقی امریکہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر ٹیرفز لگانے چاہیے۔ یہ سوچ اس کی 20 سال پہلے بھی تھی، تو یہ آج ایک دم سے نہیں ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب بحران جو ہے دنیا پہ، جو اقتصادی بحران سارے ملکوں پہ آنے لگا ہے اور آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر ملک کو، اور پاکستان پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، اور پاکستان کو اپنی تجارت امریکہ کے ساتھ دیکھنی پڑے گی کہ اس پہ ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میں اگلا یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم صرف پاکستان کو مد نظر نہ رکھیں سر، اور جو اے پیک کنٹریز ہیں، جو ایشیا پیسیفک کنٹریز جن میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور اس طرح کے ممالک ہیں، ہم زیادہ تر جو ہمارا مال جاتا ہے وہ فوڈ ہے، ٹیکسٹائل ہے اور ووڈ پروڈکٹس کے سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا اتنا سارا مال جاتا ہے۔ ناؤ پاکستان اوبویسلی اتنا فریجائل نہیں ہے جتنا کہ چائنیز پروڈکٹس ہوں گی، لیکن فریجیلٹی تو ہے نا سر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اس معاملے کو، کہ جہاں پہ کسی ملک پہ 50%، کسی ملک پہ 70، کسی ملک پہ 125% تک ٹیرف لگ رہا ہے، اور پاکستان پہ اتنا زیادہ ٹیرف نہیں لگ رہا ہے، تو پاکستان
उस टैरिफ गैप को अपने 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 पल्ले में ला सकता है, अब ये फेवर प्ले करवा सकता है अपने लिए? या देखिए, एक तो आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर उतना सख्त टैरिफ नहीं लगा है, उतने ज़्यादा अमाउंट का परसेंटेज का टैरिफ नहीं लगा है जैसे बाज़ और मुल्कों पे, इवन बांग्लादेश और वियतनाम और कंबोडिया पे हमसे ज़्यादा लगा है। तो पाकिस्तान एक तो उतना नुकसान उसको नहीं है जितना बाज़ और मुल्कों को है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, आप सही कहते हैं कि फ्रेजिलिटी पाकिस्तान में नहीं है उतनी, क्योंकि हमारे जो चंद प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं, तिजारत किए जाते हैं उनमें, वो मोर और लेस कांस्टेंट है, तो उसमें हमें उतना नुकसान नहीं होगा। अब ये जब टैरिफ हमारे ऊपर लगेगा तो हमें अमेरिका से निगोशिएट करने की ज़रूरत है, और वो निगोशिएट करने को, मुज़ाकरात करने पे तैयार है। उसने अपनी तरफ से खुद ही कह दिया है कि वो हर मुल्क से नेगोशिएशंस करेगा। तो हमारी टीम जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये टीम का ऐलान भी किया है, और हमारी टीम वहाँ जाएगी। तो 29 से कुछ कम भी हो सकता है हमारा टैरिफ, और उसमें हमें चाहिए कि हमें कुछ बेनिफिट्स, देखिए ये दुनिया है मफाद की। तो अब जैसे गारमेंट्स वगैरह में अगर चीन के गारमेंट्स पे ज़्यादा टैरिफ लग गया तो हमारे लिए थोड़ा सा स्कोप और बढ़ जाएगा, सो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट ऑल्सो। हम फिर अपने गारमेंट्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये सब बातें अभी इस वक्त सारी चीज़ों ज़ेर गौर है, और अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, मगर ये सब हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा, अगर इस तमाम तर मामले की हम बात करें तो क्या इसके हल के इम्कानात मौजूद हैं अमेरिका और चीन के दरमियान जो तजारती कशीदगी को कम कर सके? हाँ, वो अब अलग मसला है, और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका चीन से मुज़ाकरात करके चीन को कोई नरमी दिखाएगा। वो अमेरिका अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा, लेकिन चीन का मार्केट इतना बड़ा है और चीन इतने एरियाज में काम कर रहा है कि उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, मेरा ख्याल है कि वो, और उसके पास आईटी में, ये क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में, ये सब सारी फील्ड्स में बहुत स्कोप है, और चीन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं समझता हूँ चीन का, जिसको कहते हैं नाटका बंद नहीं हुआ है, चीन हैज ओपनिंग्स एंड पॉसिबिलिटीज। तो इतना ग्लूमी नहीं है, लेकिन है कि है मसला बहुत सीरियस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अली सरवर नकवी साहब, आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।